آبنائے ہرمز پر ایک بار پھر پابندی عائد کر دی گئی۔ اب یہ پابندی کس کی جانب سے عائد کی گئی ہے؟ امریکہ کی جانب سے یا پھر ایران کی جانب سے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ساتھ ہی اس پابندی سے تیل کی قیمتوں پر کیا اثرات پڑیں گے، اور یاد رکھیں کہ پیر کے دن جو اسٹاک مارکیٹ کھلنے والی ہے وہ اوپر جائے گی یا پھر نیچے جائے گی، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اور ساتھ ہی دو جو تیل بردار جہاز تھے ان کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا اور ان پر حملہ بھی کیا گیا، یہ کس کی جانب سے کیا گیا اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے اہم بات وہ یہ ہے جو انتہائی اہم ہے کہ پیر کے روز جو ممکنہ کہا جا رہا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات ہوں گے، ایسا امریکی میڈیا بھی کہہ رہا تھا، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے ایرانی میڈیا نے ایک ایسا دعویٰ کیا ہے کہ جس کو سنتے ہی آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی معاہدہ یا کوئی مذاکرات کی دعوت یا ہمیں اب تک اس بارے میں نہیں بتایا گیا۔ یہ انتہائی ایک اہم بات ہے کہ اب یا تو ایران کا دعویٰ جھوٹ ہے یا پھر امریکہ کا بار بار اس طرح میڈیا پر آ کر کہنا کہ ایران جو ہے وہ بالکل سرنڈر کر گیا ہے اور وہ ہم سے ایک طرح سے کہ بھیک مانگ رہا ہے کہ ہمیں معاف کر دو، تو یا تو امریکہ کا دعویٰ غلط ہے یا پھر ایران کا دعویٰ غلط ہے۔ اس سب پر بات کریں گے، اور انتہائی جو اہم اس وقت معاملہ ہے کہ پہلے ہی جیسے آپ نے ہرمز کھلی تو پاکستان میں تیل کی قیمتیں، خاص طور پر ڈیزل کی قیمت اور پیٹرول کی قیمت تھی، وہ بہت ہی جو ہے وہ نیچے آ گئی تھی۔ لیکن اب یہ جو خبر ہے کہ دوبارہ آبنائے ہرمز پر جو ہے وہ پابندی لگی۔ اچھا ابھی پابندی لگی کیوں ہے، پہلے یہ سمجھ لیں، یہ بڑا انتہائی ایک اہم نقطہ ہے کہ 5 گھنٹے پہلے امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ مبارک ہو پوری دنیا کو کہ آبنائے ہرمز پوری دنیا کے لیے کھول دی گئی ہے، اب لوگوں کے تیل بردار جہاز بآسانی جا سکتے ہیں۔ لیکن پھر اچانک کیا ہوا؟ 5 گھنٹے میں ایسی کیا بات ہو گئی کہ دونوں کے درمیان کہ ایران کو دوبارہ اتنا بڑا جو ہے وہ ایکشن لینا پڑا؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ایران کا کہنا ہے کہ جو امریکی جو ناکہ بندی ہے، یعنی کہ آبنائے ہرمز کے قریب اور دونوں اطراف جو امریکی بیڑے کھڑے ہوئے ہیں، جو امریکی جنگی جو ہے وہ جہاز کھڑے ہوئے ہیں، وہ اس کی وجہ سے، اور جو تیل بردار جہاز گزر رہے ہیں وہ اور خاص طور پر جو ایرانی جو اس وقت آبنائے ہرمز پر موجود ہیں ان کی وجہ سے، اور ساتھ ہی جب امریکہ نے دعویٰ کیا کہ جب تک جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہو جاتا، جب تک ہمارا آبنائے ہرمز کے گھیرا ہے وہ موجود رہے گا، تنگ رہے گا، ہم نگرانی کرتے رہیں گے جب تک کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا۔ یہ بات تو اس سے پہلے بھی، جب یہ آبنائے ہرمز کھل رہی تھی، یہ باتیں اس سے پہلے بھی تھی، لیکن یہی ساری ناکہ بندی کی جو باتیں تھیں وہ باتیں تو تھیں لیکن اتنی قریب نہیں تھی۔ اب یہ جو تمام جو امریکی اس وقت جو بحریہ ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے، اور 5 گھنٹے میں اتنے سارے تیل بردار جہاز گزرتے ہوئے جو ہے وہ میپ ہے ان کا روٹ گزرنے کا، اس پر جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں کہ جس میں تیل بردار جہاز تھے، جس میں آئل تھی، اس میں آکسیجن تھی، اور اس میں آپ کی LPG تھی، تو بے تحاشا جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ گزر چکے تھے۔ لیکن پھر اچانک جو ہے وہ ایران نے یہ اچانک جو ہے وہ بند کر دیا، اور بند کرنے کے ساتھ ایران نے یہ کہا کہ جب تک یہ ناکہ بندی ختم نہیں ہو جاتی اور ہمیں ڈرانے کی اور ہم پر یہ پابندیاں اور جنگ بندی جب ہو رہی تھی تب یہ مطالبہ نہیں ہوا تھا کہ امریکی جو بحریہ اس کی ناکہ بندی رہے گی، تو یہ بات انتہائی ایران کو ناگوار گزری، اور اب سے کچھ دیر پہلے ایران نے اس کو بند کر دیا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ اب ساتھ ساتھ ہوگا کیا کہ تیل کی جو قیمتیں ہیں اس خبر کے بعد، اب جو تیل کی قیمتیں ہیں، جو آئل ہے اور جو گیس ہے، وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ایک انتہائی اہم صورتحال ہے، اور اگر یہ معاملہ اس جانب حل نہیں ہوا تو آگے چل کے انتہائی پریشانی پوری دنیا کو فیس کرنی پڑے گی۔ اس سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مذاکرات کی باتیں چل رہی تھی اور جو امریکی میڈیا دعوے کر رہا تھا خاص طور پر، پھر بعد میں ٹرمپ نے بھی اپنی اسپیچ میں اور پریس کانفرنس میں کہا
کہ مذاکرات کے قریب پہنچ گئے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ پاکستان میں یہ مذاکرات ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں، اور پیر کے روز جو خبریں آ رہی تھیں اس میں بتایا جا رہا تھا کہ پیر کے روز یہ مذاکرات جو ہے وہ ہوں گے، اور دونوں ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ بھی جو ہے وہ پاکستان تشریف لائیں۔ اب اچانک سے کیا ہوا کہ ایرانی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے ہیں، نہ ہی یورینیم افزودگی پر ہوئے ہیں، اور نہ ہی اس جنگ بندی کے بعد جو معاہدہ ہونا ہے نہ ہم سے کسی قسم کا کوئی رابطہ کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی بات چیت ہوئی ہے۔ بہت ہی اہم ذرائع نے یہ بات جو بین الاقوامی میڈیا ہے اس کو بتائی ہے کہ کوئی مذاکرات جو ہے وہ کا امکان جو ظاہر کیا جا رہا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ انتہائی جو ہے وہ ایک اہم بات ہے اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ پیر کے روز مذاکرات ہونے والے تھے، اب یہ ساری صورتحال دوبارہ جو ہے وہ پریشر کریٹ کرتی جائے گی پوری دنیا میں، اور پھر پوری دنیا کی جو اکنامی ہے وہ پھر دوبارہ سے ایک بار اوپر آ جائے گی، پھر کوئی اس طرح کی سینٹیمنٹس بن جائیں گے، پھر اچانک سے کوئی ایسی خبر آئے گی جو پازیٹیو ہوگی پھر وہ نیچے چلے جائے گی۔ تو لوگ کافی جو ہے وہ چیزوں کو لے کے ان میں تشویش پائی جا رہی ہے، وہ سوچ نہیں سکتے کہ وہ سوچ نہیں پا رہے کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اچھا، ساتھ ہی اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ عمان کے قریب جو ہے وہ جب امریکی ناکہ بندی شروع ہوئی تو ایران نے بھی اپنی فوج بھرپور طریقے سے اب جو ہے وہ اتار دی ہے آبنہ ہرمز پر، اور انہوں نے ایک تیل بردار جہاز جس کو روکا جا رہا تھا کہ وہ نہ گزرے اس راستے سے، لیکن وہ گزرنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر انہیں اس کو روکنے کے لیے اس کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کرنا پڑا، اور کچھ اس طرح سے کوئی آگ وغیرہ بھی، اور پھر کوئی میرا خیال ہے کوئی چیز ایسی پھینکی ماری جس کی وجہ سے کوئی آگ بھڑک اٹھی اور شاید اس کو نقصان بھی پہنچایا، اور یہ بھی بین الاقوامی میڈیا اس بات کو جو ہے وہ کوٹ کر رہا ہے۔ اب بڑی اہم بات یہ ہے کہ 47 برس کی جو دونوں کے درمیان ایک تنازع ہے جو اتنا شدت اختیار کر گیا ہے کہ ایک طرف سپریم لیڈر نہیں رہے، دوسری طرف اتنی بڑی قیادت تھی جس کا نقصان ہوا ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ کیسے ممکن ہے ایران کے لیے کہ وہ اپنی شرائط منوائے بغیر امریکہ کی ایما پر معاہدہ کر لے؟ اب یہ باتیں بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہیں کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ 47 برس کا جھگڑا اور پھر وہ ایک 2026 میں اتنا شدت اختیار کر جاتا ہے کہ ان کی پوری قیادت کو نقصان پہنچتا ہے، پورے ملک کو نقصان پہنچتا ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں جس طرح سے ٹرمپ بیان دے رہے ہیں کہ معاہدے ہو گئے ہیں اور ایران نے لچک دکھائی ہے، اور ایران تو جو اس صورتحال پر غور کر رہے ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے بہت مشکل مرحلہ ہے جس طرح سے صورتحال نظر آ رہی ہے، یہ صورتحال اس کے بالکل برعکس نکلے گی۔ ایران اپنے مطالبات منظور نہ ہونے تک اس ساری شرائط پر پورا نہیں اترے گا جب تک اس کے مطالبات من و من جو ہے وہ تسلیم نہیں کر لیے جاتے۔ یہ بہت ہی انتہائی اہم نقطہ ہے جس کو میرا خیال یہ کہ بہت زیادہ نہیں دیکھا جا رہا ہے، لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ جو اتنے عرصوں کی ہے، پھر اتنا بڑا نقصان، سیاسی نقصان ہوا اور قومی نقصان ہوا، تو ایسی صورت میں وہ کیسے، جہاں اتنے برسوں کی اس نے جنگ کی تیاری کی، جنگ لڑی، اور وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ ہم لڑ سکتے ہیں، تو کیسے وہ امریکہ کی شرائط پر پورا اترے گا؟ یہ بڑی ایک اہم بات ہے۔ آئندہ آنے والے جو چند گھنٹے ہیں وہ انتہائی اہم ہے، چونکہ اگر ایران نے آبنہ ہرمز بالکل مکمل طور پر بند کر دی ہے تو امریکہ کی ناکہ بندی بھی وہیں پر موجود ہے، اور ساتھ میں ایرانی فوج بھی اتر گئی ہے، تو اب بہت ہی اہم یہ معاملہ ہے جو سنگین نوعیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ یہ اب جنگ جو ہے وہ پانی کی جنگ نہ شروع ہو جائے، اور ایسی صورت میں پوری دنیا جہاں پر ڈسٹرب ہے، معاشی حالات جو ہے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ بتاتے ہیں اینالسٹ کی یورپ کو سب سے زیادہ نقصان ہے اس کے اندر، اور یورپ نے اپنے آپ کو اس جنگ سے دور رکھا، اس کے باوجود اس کو اتنا نقصان پہنچا ہے اور ہوگا بھی، اور ساتھ میں سب سے زیادہ تیل کی بڑھتی قیمتوں کا نقصان جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہوگا، اور سب سے زیادہ نقصان جو اسرائیلی جو تجزیہ کار ہیں جو اکنامی پہ، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہوگا تیل کی قیمتوں بڑھنے پہ یا آبنہ ہرمز پر پابندی لگنے پر۔ تو اس کے اثرات آنا بھی شروع ہو گئے ہیں، چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو گئی ہیں، جتنی جلدی یہ معاملہ حل ہو جائے گا اور پاکستان سمیت پوری دنیا اس مسئلے سے نکل آئے گی، لیکن ساتھ میں اس دونوں ملکوں کی ثالثی میں پاکستان کا جو ایک مثبت چہرہ ہے اس کی بھی جو ہے وہ پاکستان کو بہت زیادہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پذیرائی ہو رہی ہے، لوگ پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان کو بہت زیادہ
ایک اچھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں, اور جہاں جہاں بھی پاکستانی آباد ہیں پوری دنیا میں, جو میں سوشل میڈیا پہ جس طرح دیکھ رہا ہوں, تو ان کو بھی لوگ کافی زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ورلڈ وار ہونے سے جو ہے وہ روک لی, بچا لی, اور لوگ ان کو گلے مل رہے ہیں, مبارکباد دے رہے ہیں. میں تو اپنے دوستوں کے میسج پڑھ کے جو ہے بڑا حیران ہوں. تو یہ بھی ایک اچھی پازیٹیو بات ہے. لیکن یہ کہ اگر یہ جنگ بندی ہو جاتی ہے پیر والے دن, تو یہ بھی ایک اچھی بات ہوگی کہ دونوں ممالک میں جو ہے وہ جنگ رک جائے گی. لیکن اب دیکھنا یہ کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے, یا فیصلہ ہوتا ہے یا پھر فیصلہ نہیں ہوتا, یا پھر دو کے درمیان جو ہے وہ خدا نخواستہ کوئی نئی ایسی کوئی اپڈیٹ جو ہے وہ سامنے آئی.